بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ موجودہ حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس ویڈیو میں مسجد اقصی کا تاریخی پس منظر، اس کی تعمیر و ترقی، اس کے حالات و واقعات کے متعلق چند حقائق جانیں گے۔ دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک کہ درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد اقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں اقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد اقصی کی تعمیر و ترقی کا تعین کرنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال۔ اس روایت سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی مسجد حرام ہے، دوسری مسجد جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی مسجد اقصی ہے۔ ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کس دور میں ہوئی؟ اگر بیت اللہ کی تعمیر کا زمانہ متعین ہو جائے تو مسجد اقصی کی تعمیر کا زمانہ از خود متعین ہو جائے گا، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق مسجد اقصی کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد ہوئی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں آراء مختلف ہیں، جن میں سے 2 ہی آراء دلائل کی روشنی میں قوی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قرآن نص سے یہ بات ثابت ہے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو بیت اللہ کی پہلی تعمیر مانیں گے تو مسجد اقصی کے پہلے مؤسس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ اگر اس قول کو صحیح مانیں تو مسجد اقصی کے مؤسس حضرت آدم علیہ السلام قرار پائیں گے۔ ہمارے نزدیک صحیح قول یہی ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس کی تجدید کی ہے۔ ہماری اس رائے کی بنیاد ان دلائل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے نماز کو مشروع قرار دیا تھا، جس کے لیے ایک قبلے کا ہونا ضروری تھا، لہذا یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں نماز کا مشروع ہونا اس بات کا متقاضی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی قبلہ بھی تعمیر کریں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے
کہ اس بات کا بھی اقرار کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ما قبل اسلامی شریعتوں میں حج کا کوئی تصور موجود نہ تھا، جو کہ غلط ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مختلف انبیاء کے ہاں حج کا تصور اس بات کو ملتزم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک قبلے کا وجود مانا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو سرزمین مکہ میں آباد کرنے کے لیے وہاں چھوڑنے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ایک ایسی سرزمین میں جو کہ کھیتی والی نہیں ہے، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اس دعا کے الفاظ اندہ بیت المحرم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے وقت بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں، لہذا ثابت ہوا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ صحن میں ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بیت اللہ اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی اس طرح نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ آئیے اب جانتے ہیں مسجد اقصی پر آنے والے چند حوادثات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے، جن میں سرفہرست حوادثات یہ ہیں: باہر سے القدس پر حملہ ہونا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچنا ہے۔ ان 2 مواقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 میں پیش آیا، جب اہل فارس کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ ایران کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتلس نامی بادشاہ نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ 135 میں رومی بادشاہ ہیروڈوس نے اس شہر کو دوبارہ بسایا اور اس کا نام ایلیہ رکھا۔ 614 عیسوی میں دوبارہ اہل فارس نے قبضہ کر لیا، لیکن مسجد اقصی 70 عیسوی سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ اسلامی دور میں مسجد اقصی کی تعمیر و ترقی کس طرح ہوئی؟ 17 ہجری میں فتح کے بعد کافی عرصے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 130 ہجری اور 158 ہجری کے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو 169 ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور فرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس بادشاہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا ہے، اور مال و متاع لوٹ لیا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 500
53 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین و آرائش میں حصہ لیتے رہے۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے۔ خاص طور پر سلیمان القانونی نے 949 ہجری میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1323 ہجری، 1256 ہجری، 1291 ہجری اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید 1853 اور سلطان عبدالعزیز 1874 کے دور حکومت کی تعمیر کرتا ہے۔ اب تک دوستو اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔